اگر کسی شخص کے سحر میں مبتلا ہو کر 913 لوگ اپنی بیوی بچوں سمیت اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں آباد ہو جائیں اور پھر اسی شخص کے حکم پر اپنے بچوں اور بیویوں سمیت زہر پی کر خودکشی کر لیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی فکشن ہے یا سچی کہانی؟ سننے میں تو ضرور فکشن لگتا ہے، لیکن یہ آج کی دنیا میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس نے امریکہ جیسے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہی آج کی ہماری کہانی ہے جس پر بات کریں گے۔ IMF اور عالمی بینک سے منتیں کروا کر اپنے قرضے معاف کرانے والا ملک کس طرح اربوں ڈالر کا مالک بن جائے گا، اس ملک کی سیاسی قیادت کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا۔ بے روزگاری عروج پر تھی اور غربت نے عوام سے خوشیاں چھین لی تھیں۔ پھر ایسا ہوا کہ 2015 میں سمندر میں ڈرلنگ ہوئی اور اچانک اعلان ہوا کہ تیل کے 11 ارب بیرل کے ذخائر مل گئے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے ایک لٹے پھٹے کنگلے کی 1 ارب کی لاٹری نکل آئے۔ دیکھتے دیکھتے اس ملک کی تقدیر بدلنا شروع ہو گئی اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا ملک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے گیانا۔ یہ وہی گیانا ہے جہاں ایک امریکی مذہبی پیشوا نے اپنے 900 سے زائد پیروکاروں کو اپنی شعلہ بیان تقریر سے اجتماعی خودکشی کرنے پر آمادہ کر لیا تھا، اور پھر سب نے خودکشی کر لی۔ جس شخص نے 900 سے زائد اپنے پیروکاروں کو اجتماعی خودکشی پر آمادہ کیا، اس کا نام جم جونز ہے، اور اس نے عیسائیت میں ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی۔ وہ بلا کا مقرر تھا، لوگوں کو قائل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ یہ کہانی امریکی ریاست سین فرانسسکو سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں گیانا سے اب سین فرانسسکو جانا پڑے گا، لیکن گیانا کی ترقی کا ذکر بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہانی جاننا ضروری ہے کہ امریکہ سے آئے عیسائیت کے ایک نئے فرقے کا پیشوا اپنے پیروکاروں سمیت گیانا میں آ کر کیسے آباد ہوا، اور پھر کیسے اس نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ پہلے سے تیار شدہ زہر پی کر اجتماعی خودکشی کر لیں۔ کیسے اس روحانی پیشوا نے اپنی شعلہ بیانی سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، اور کیسے بڑے بڑے لوگ اس کے سحر میں پھنستے چلے گئے۔ یہ 18 نومبر 1978 کی بات ہے۔ ایک خبر نے پورے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ 913 افراد نے جم جونز کے کہنے پر اجتماعی خودکشی کر لی، اور یہ خودکشی زہریلا جوس پی کر کی گئی جو پہلے سے تیار کیا ہوا تھا۔ اس خودکشی کے پیچھے کون ماسٹر مائنڈ تھا، یہ جاننے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جم جونز کون تھا۔ یہ جم جونز دنیا میں ایک سوشلسٹ جنت تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک عام پادری نہیں تھا۔ سین فرانسسکو میں اس کا اتنا اثر تھا کہ سابق امریکی صدر جمی کارٹر کی بیوی روزی لین بھی ایک بار اس سے سین فرانسسکو میں ملنے آئی تھی۔ سین فرانسسکو میں موجود پادریوں کی بنسبت وہ بہت مختلف اور ذہین تھا۔ اس سے جو بھی ایک بار ملتا اسی کا ہو جاتا۔ وہاں کے میئر جارج موسکون نے اسے ہاؤسنگ اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا، اور گورنر نے اسے ایک عشائیے میں تعریفی اعزاز سے بھی نوازا تھا۔ جم جونز سوشلسٹ تھا۔ نسلی برابری، غریبوں کے حامی انقلابی نظریات کے سبب FBI اور دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کی شدید تنقید کا نشانہ بن رہا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اس نے سین فرانسسکو کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے سامنے یہ سوال تھا کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ کر جائے تو کہاں جائے۔ جم نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ جنوبی امریکہ کے ملک گیانا کو اپنی اگلی منزل بنایا جائے۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اب گیانا میں مثالی معاشرہ بنائے گا۔ اس فیصلے کے بعد جم جونز گیانا پہنچا، لیکن یہ فیصلہ کرنے میں اسے 2 سال لگ گئے۔ یہ جنوبی امریکہ کے مختلف ممالک کا سفر کرتا رہا اور آخر کار
1973 میں گیانا میں ایک گاؤں آباد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ گیانا کی حکومت نے جم جونز کو 4,500 ایکڑ سے زائد زمین صرف 25 سینٹ فی ایکڑ لیز پر دی، یعنی 4 ایکڑ زمین صرف $1 میں۔ جم جونز نے اس علاقے کو جونز ٹاؤن کا نام دیا۔ اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ جونز ٹاؤن میں جم جونز نے اپنے فرقے کا ایک بڑا کمیونٹی سینٹر، اجتماعی باورچی خانہ، میڈیکل سینٹر، اسکول، ہاسٹل، ڈے کیئر سینٹر اور ایک بڑا میدان بنایا جہاں وہ جلسے کر سکے۔ جم جونز نے کیا کیا کہ میڈیا کے ذریعے بیرونی دنیا کو بتایا کہ اس نے ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے پورا میدان تیار کر لیا ہے۔ اس نے اپیل کی کہ امریکہ کے کمزور اور غریب طبقے ہجرت کر کے اس مثالی جنت کو گیانا آ کر آباد کریں۔ جم جونز، جس نے اپنے فرقے کا نام پیپلز ٹیمپل رکھا تھا، خود کوشش کر کے اپنے پیروکاروں کو جونز ٹاؤن لے آیا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ ان کے پیروکاروں کے رشتہ داروں کا دعویٰ تھا کہ لوگوں کو جبری طور پر جم نے جونز ٹاؤن منتقل کیا تھا۔ اس بات کی گواہی مختلف خبروں سے ملتی ہے جو سین فرانسسکو کے اخبارات میں شائع ہوتی رہیں، جن میں کہا گیا تھا کہ جم جونز کے پیروکار گیانا کے پیپلز ٹیمپل میں قید ہیں، وہ منحرف ہو چکے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن جم جونز انہیں چھوڑ نہیں رہا۔ سین فرانسسکو میں اس طرح کی خبریں شائع ہونے کے بعد منتخب نمائندوں پر دباؤ بڑھتا گیا اور کانگریس کے رکن لیوران نے جارج ٹاؤن جانے کا فیصلہ کیا۔ لیوران کے گیانا جانے کے فیصلے نے صورتحال کو ڈرامائی رنگ دے دیا۔ لیوران نے میڈیا نمائندوں کو ساتھ لیا اور 14 نومبر 1978 کو گیانا کے دارالحکومت جارج ٹاؤن پہنچا۔ 3 دن بعد لیوران نے پیپلز ٹیمپل کے ارکان سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے 1 دن بعد لیوران جب دوبارہ جونز ٹاؤن پہنچا تو جم جونز کے پیروکاروں میں بغاوت پھیل گئی۔ 14 پیروکاروں نے کھڑے کھڑے اعلان کر دیا کہ وہ واپس امریکہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ 14 افراد لیوران کی ٹیم کے ساتھ جب ہوائی پٹی پورٹ کیٹوما پہنچے جہاں ہوائی جہاز پہلے ہی کھڑا تھا، ان پر پیپلز ٹیمپل کے مسلح افراد نے فائر کھول دیا۔ اس حملے میں 5 افراد مارے گئے۔ مارے جانے والوں میں رکن کانگریس لیوران، فرانسسکو ایگزامینر کے فوٹوگرافر رابسن، NBC سے تعلق رکھنے والے کیمرہ مین باب براؤن اور رپورٹرز ڈان ہیرس اور پیٹریشیا پارکس شامل تھے۔ پیٹریشیا ان 14 لوگوں میں شامل تھی جو پیپلز ٹیمپل فرقے کو چھوڑ کر امریکہ جانا چاہتی تھی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت امریکی کانگریس رکن اور منحرف ارکان پر جم جونز کے لوگ فائرنگ کر رہے تھے تو اس وقت جم جونز کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہونا فطری بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جم جونز پیپلز ٹیمپل میں تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے بھاشن دے رہا تھا کہ یہ لوگ ہمیں عزت سے جینے نہیں دیں گے، لیکن ہمارے پاس ایک راستہ ضرور ہے کہ ہم اگر عزت سے جی نہیں سکتے تو عزت سے مر ضرور سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پہلے سے تیار شدہ جوس اس نے اپنے پیروکاروں کو پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن اس نے کہا کہ جن کے بچے یہاں موجود ہیں وہ سب مل کر پہلے یہ زہریلا جوس اپنے بچوں کو پلائیں، اس کے بعد وہ سب مل کر یہ زہریلا جوس پئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے یہ زہریلا جوس پینے سے انکار کیا تو ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہ زہر پئیں۔ مسلح محافظوں نے زہر نہ پینے والوں کو زہر پینے پر مجبور کیا اور اسی طرح 913 افراد نے زہر پی کر موت کو گلے لگا لیا۔ ان میں 300 سے زیادہ بچے بھی شامل تھے، جبکہ جم جونز کی اپنی لاش موجود تھی لیکن اس نے زہر نہیں پیا تھا، اس کے سر میں گولی لگی ہوئی تھی۔ جس وقت جم جونز یہ اجتماعی خودکشی کے نام پر قتل عام کر رہا تھا، اس کے اپنے 3 بیٹے 80 لوگوں کے ساتھ جونز ٹاؤن سے دور جنگل میں بھاگ گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں 75% وہ افراد تھے جو سیاہ فام امریکی تھے اور غریب تھے۔ اس واقعے نے جہاں اس وقت امریکہ سمیت دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا تھا، لیکن مذاہب اور فرقوں کے نام پر لوگوں کو مارنا یا مروانا
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अब भी जारी है। जहाँ जहाँ इंतज़ामी कंट्रोल कमज़ोर है, वहाँ वहाँ मजहबी अक़लियतें और कमज़ोर तबकात पिसते जा रहे हैं। लेकिन इस तरह की बड़ी इज्तिमाई खुदकुशी का वाक़या इसके बाद रिकॉर्ड पर नहीं आया। लेकिन आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि बात गियाना की तरक्की से निकलती हुई जिम जोन्स तक कैसे पहुंची। गियाना की तरक्की का क्या हुआ? अब आते हैं गियाना की कहानी की तरफ। 2015 ऐसा साल था जब गियाना की लॉटरी निकल आई। गियाना के अवाम के सामने ये खबर आई कि उसकी हुदूद में से 11 अरब बैरल तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। 1970 के बाद दुनिया में तेल का ये सबसे बड़ा ज़ख़ीरा था जो गियाना में दरियाफ्त हुआ है। गियाना इस वक्त अमेरिका, कनाडा और बहामास के बाद चौथे सबसे ज़्यादा जीडीपी रखने वाले मुल्क के तौर पर सामने आया है और 2015 से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दर्जाबंदी में सबसे ज़्यादा बेहतरी वाले ममालिक में से गियाना एक है। आलमी बैंक ने रवां साल कहा है कि गियाना में अब भी गुर्बत अहम इशू है और उसकी तरक्की को मुनज़्ज़म करना अब भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक गियाना में तीसरी ऑयल फील्ड की पैदावार के बाद मईशत और ज़्यादा मजबूत हुई है। इस मुल्क की मईशत इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ तरक्की करने वाली मईशत बन चुकी है। गियाना हुकूमत मुल्क को जदीद बनाने के लिए बड़े मंसूबों पर काम कर रही है। साल 2022 में मईशत ने 62% रिकॉर्ड तरक्की की है। ये तरक्की दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की शुमार की जाती है। रवां साल ये तरक्की मजमूई तौर पर 38% रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन ने गियाना की 2022 से 2028 तक मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू की जो पेशगोई की है, उसके मुताबिक 2022 में मजमूई कौमी पैदावार 62%, 2023 में 38.43%, 2024 में 26.56%, 2025 में 18.77%, 2026 में 21.18%, 2027 में 21.17% और 2028 में ये शरह 13.48% रहेगी। अगर दुनिया के बड़े ममालिक की मजमूई कौमी पैदावार का जायज़ा लिया जाए तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस वक्त अमेरिका की शरह नमू 2.1%, चाइना 3%, जापान 1%, जर्मनी 1.8%, भारत 7%, बरतानिया 4.1%, फ्रांस 2.6%, रूस -2.1%, कनाडा 3.4% और इटली 3.7% है। IMF का कहना है कि गियाना में ऑयल प्रोडक्शन तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मज़ीद 3 नई ऑयल फील्ड्स के क़याम की मंजूरी दी जा चुकी है। ये ऑयल फील्ड्स 2024 से 2027 के दरमियान मुकम्मल हो जाएंगी और 2028 तक छठी ऑयल फील्ड भी पैदावार देना शुरू कर देगी। जाते जाते ये सवाल जहन में रहे कि बड़े मगरमच्छों के दरमियान पैदा होने वाले नए दौलतमंदों को सबसे बड़ा चैलेंज उनसे खुद को बचाना और खुद को मुस्तहकम करना होता है। गियाना आने वाले दिनों में खुद को किस तरह बचा सकता है, यही आज का $1 मिलियन सवाल है जिसके जवाब के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जहन में रहे कि इस बार अगर कोई जिम जोन्स के रूप में अमेरिका से गियाना आया तो वो अपने मुरीदों को नहीं बल्कि उसके शहरियों को खुदकुशी पर मजबूर न कर दे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें।